نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی تھا رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ چلا گیا وہ میر کارواں مسافتوں کے چھوڑ کر نشان، سجا کے راستوں کی کہکشاں، بنایا منزلوں کا رازداں۔ چلا گیا وہ میر کارواں۔ سفر کا یادگار آغاز ہوا جب پیغام ٹی وی کی ٹیم امیر محترم کی رہائش گاہ ساجد میر منزل پہنچتی ہے۔ وہ گلی، وہ در و دیوار آج بھی ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں موجود ہوں سیالکوٹ تحصیل بازار میں ابراہیم محمدی والی گلی میں۔ میں ذکر کروں گا آج سے لگ بھگ 8 دہائیاں قبل کا، جس میں ایک ماں اپنے چند ایک ماں کے بیٹے کو مالش کر رہی ہے، تیل لگا کے اس کی باڈی کو مضبوط بنانے کے لیے اس کی خدمت کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے بڑا آدمی بنے گا۔ دیکھنے والوں نے پوچھا کہ کیا بچے کو پہلوان بنانا ہے؟ ماں کا جواب یہ تھا، نہیں، مجھے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ شومی قسمت کہ ماں کی یہ خواہش ماں کے دل میں رہ گئی، وہ اس کو عملی طور پہ پورا ہوتا نہ دیکھ سکیں اور اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ذمہ داری آ گئی بڑی بہن پہ۔ بڑی بہن نے سیم اسی طرح ماں کی طرح تربیت کی، محنت کی، کوشش کی، خدمت کی اس بچے کی، اور اسی طرح سے اس کے بھی منہ سے یہی لفظ نکلتے رہے، میں نے اپنے بھائی کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ وقت چلتا رہا، معاملات آگے بڑھتے رہے اور وہ بچہ حافظ قرآن بھی بن گیا، دین کا داعی بھی بن گیا، انگلش لٹریچر بھی پڑھ گیا اور دنیا میں نام بھی کر گیا اور آخرت کا سامان بھی کر گیا۔ میں بات کر رہا ہوں سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب کی، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ شاہی میں فقیر ساجد میر، یہ پروگرام انہی کے نام ہے، انہی کا پروگرام ہے۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ ان کے گھر کی بالکل سامنے والی گلی کا حصہ ہے، ان کی مین انٹرنس کا حصہ ہے۔ آئیے نوید نظامی کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں جو کہ ساجد میر صاحب کا گھر تھا۔ گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی یہ وہ یادگار ہے، پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ۔ بیٹے کی زبان سے باپ کے لیے دعائیں اور محبت کا اظہار۔ احمد میر کی باتوں میں ایک بیٹے کا فخر اور دکھ یکجا نظر آتا ہے۔ احمد میر صاحب جو کہ صاحبزادے ہیں امیر محترم کے، ایز اے فادر، والد ہونے کی حیثیت سے ایک بیٹے کے ساتھ تعلق کیا تھا، کیسا رشتہ نبھایا گیا، اور ان کے پاس کیا خوبصورت ایسی باتیں ہیں، یادیں ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ ہر بیٹے کا اپنے باپ سے بڑا خوبصورت ساتھ ہوتا ہے، یقیناً آپ کا بھی ایسا دور گزرا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں جس سے بھی ملتا ہوں وہ مجھے الگ ایک نئی بات بتاتا ہے، جس کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کہیں وہ باپ ہیں، کہیں وہ دوست ہیں، کہیں وہ بھائی ہیں، کہیں وہ رہنما ہیں، کہیں وہ استاد ہیں۔ سب جگہوں پہ ان کے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے واقعات ہیں، اپنا اپنا محبت کا ایک معیار ہے۔ آپ کے پاس کون سی خوبصورت ایسی بات جو آپ کے دل میں گھر کر چکی ہے، جو آج آپ کو بار بار یاد آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مجھے جو پہلی ان کی یاد آتی ہے ویسے کہ ہماری والدہ مرحومہ گئی تھیں حج پر، میں شاید 4-5 سال کا تھا، تو میں اور میری ابھی چھوٹا بھائی عاقب میں حال پیدا نہیں ہوا تھا، تو میں اور میری جو بڑی بہن ہے وہی تھے، ہم سیالکوٹ میں ہی تھے، اپنی پھپھو گھر رہتے تھے۔ تو ابو کالج جاتے تھے، تو اگرچہ وہ ان کی عادت تھی، آخر تک ان کی عادت تھی، جو میری بھی کچھ ہے کہ ہم وہ زیادہ وہ جو ہے نا لفظوں سے اظہار نہیں کرتے ہم محبت کا، بس وہ کام سے، جذبوں سے، جیسے کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ وہ ابو کا بھی یہی تھا، مجھ میں بھی کچھ حد تک یہ عادت ہے۔ تو ظاہر ہم بچے تھے، ان دونوں حج بھی کافی لمبا، کوئی 1.5-2 ماہ کا ہوتا تھا، تو وہ ہمارا بڑا خیال رکھتے تھے۔ میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے وہ کبھی مجھے وہ جیسے وہ کشتی لڑتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کیا، پھر مجھے وہ ہم لاہور چڑیا گھر لے گئے، وہاں مجھے شیر اور بندر جو ہے نا وہ بڑے پسند تھے۔
اچھا. تو وہ ان کے پنجروں کے پاس خاص طور پر لے کر جاتے تھے. اور ہاتھی کی سواری مجھے بڑی پسند تھی. تو پھر وہ کئی دفعہ ہوتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ وہ لائن ذرا لمبی تھی ہاتھی کی سواری کے لیے, لیکن انہوں نے مجھے اٹھایا ہوا تھا یا پھر انگلی بھی پکڑی ہوئی تھی میری. تو وہ وہاں کھڑے رہے, انتظار کیا انہوں نے, ہماری باری آئی, ہم ہاتھی پہ بیٹھے, ہمیں انہوں نے سیار کرائی. تو اسی طرح اور بہت سی یادیں ہیں. ان دنوں گاڑی خود چلایا کرتے تھے, خود ڈرائیو کیا کرتے تھے؟ نہیں, یہ میں بات کر رہا ہوں جب ہم پاکستان میں تھے. ابھی یہ لاہور چڑیا گھر کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. تو وہ جب ہم نائجیریا گئے تو ان دنوں تو ڈرائیونگ سب خود ہی کیا کرتے تھے. تھوڑی سی تکلیف دہ بات ہوگی آپ کے لیے, لیکن پہلی بات جو آپ کو یاد تھی وہ آپ نے شیئر کی ان چند باتوں میں سے جو آپ کے لیے خوبصورت گولڈن میموریز میں سے ہیں. آخری بات جو آپ کو یاد ہے؟ آخری دنوں میں وہ ظاہر تکلیف کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ بولتے نہیں تھے. وہ تو شروع سے ان کی عادت تھی کہ وہ تکلیف کا اظہار کرتے بھی نہیں تھے زیادہ. تو ویسے بھی ہم احتراماً بھی اور ڈرتے ہوئے بھی پوچھتے نہیں تھے ایک دوسری دفعہ, کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ بس وہ ویسے اشارہ کر دیا اس کا مطلب ہے خاموش ہو جاؤ, اگلی بات نہ کرو. وہ پتہ تو تھا کہ تکلیف کافی ہے. تو بس ہم آخری دنوں میں ہماری یہ کوشش تھی کہ وہ ذرا چلنا شروع کر دیں, کیونکہ وہ اٹھ بیٹھ تو جاتے تھے. مطلب کہ آخری 3-4 دنوں میں انہوں نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا تھا, ناشتہ وغیرہ. تو ہم اسی بات پر خوش تھے کہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں خود ہی. بیڈ کے کنارے پہ ہینڈل لگوا دیا تھا تو اس کا سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. ہم اسی بات پر خوش تھے کہ ٹانگوں کی مالش شروع کی کہ انہوں نے بیٹھ کے کھانا شروع کر دیا. تو پروگرام ہمارا یہی تھا, اور کہتے بھی تھے کہ آپ تھوڑا سا چلیں, ہمت کریں, ہم ساتھ پکڑ کے 1-2 قدم چلیں. ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ آپ تھوڑی چلنے کی پریکٹس شروع کریں. تو وہ کہتے تھے ابھی درد بہت زیادہ ہے. تو بس یہی ہمارا پروگرام تھا کہ جو ہی درد کی شدت ذرا کم ہوتی ہے تو اسے پھر ہم چلانے کی کوشش کریں گے. جبکہ جو میرے پاس ان کی ساری ڈیٹیلز ہیں, جو چیز میں نے پڑھی ہے یا ہمارے ساتھیوں نے جو بتایا ہے, ہی واز ویری پنکچوئل, بڑے ایکٹیو تھے اپنے معاملات میں, کھانے پینے کے حوالے سے, ایون کہ ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے جو ٹائم پرٹیکولر انہوں نے رکھا تھا وہی ٹائم تھا ان کا. تو وہ آخری وقت میں تکلیف کا یا الجھن کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں مسجد نہیں جا پا رہا, واک نہیں کر پا رہا. ہاں جی بالکل, واک کا تو اتنا نہیں تھا انہیں, لیکن انہیں زیادہ جو دکھ اور تکلیف تھی وہ اس بات کی تھی کہ وہ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے. کیونکہ جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جماعت کی عمارت اور سینیٹرشپ آنے سے پہلے ہی اس گلی میں انہوں نے گھر بنوایا تھا اپنی وراثتی زمین پر. اور اس جگہ پہ گھر بنوانے کی سب سے بڑی اور غالباً واحد وجہ یہ تھی کہ یہ مسجد کے قریب ہے. اور وہ 30-35 سال امیر رہے ہیں, امیر جماعت رہے ہیں, 25-30 سال سینیٹر رہے ہیں, لیکن یہ جگہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھے. آپ نے مشورہ بھی دیا, ایک آدھ دفعہ شروع میں ایک آدھ دفعہ دیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ تسی جانے دے جاؤ, میں ادھر ہی, میں اپنے لوگوں میں سے نہیں جاؤں گا, اپنی جگہ کے پاس سے. تو وہ پھر ہم نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا. ظاہر آپ کیسے چھوڑ کے جا سکتے تھے. لائبریری میں نے دیکھی وہ نزدیک ہے جو مسجد بنائی 1971 میں, آئی گیس, جو مسجد تعمیر کی ان کے نام سے, امیر محترم کے نام سے. ویسے تو پہلے سے موجود تھی. نہیں, جو جس جگہ ابو کا نام لکھا گیا جس تختی پر, وہ 1997 کی بات ہے. 97 کی 1997 کی بات ہے. 1997 میں دوبارہ وہ اس کی گیلری وغیرہ بنا کر وہ کافی انہوں نے تعمیر کی. اچھا, وہ مسجد کی بات مجھے یاد ہے. جو اصل میں بتا رہا ہوں کہ جو انہیں دکھ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی بات ہوتی تھی آپریشن کی تو یہی مشورہ آتا تھا کہ اس عمر میں آپ آپریشن نہ کروائیں. تو وہ کہتے تھے مجھے حل بتائیں. تو ہم حل کیا بتاتے ہیں. تو ہم جیسا کوئی عام بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں آپریشن کرواؤں گا, ٹھیک ہوں گا, میں باہر جاؤں گا, سیر کروں گا, دفتر میں جاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو کہتے کہ یہ میری کیا زندگی ہے, نہ میں مسجد جا پاتا ہوں, نہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں جمعے کے جا رہا ہوں, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. مطلب کہ ان کا آپریشن کروانے کا مقصد نہ کچھ سینٹ کے علاج کے لیے جانا تھا, نہ کوئی شاید مرکز علاج کے لیے جانا تھا. وہ یہ تھا کہ میں نے مسجد جانا ہے, میں نے جمعے کے لیے جانا ہے, میں نے نماز کے لیے جانا ہے. یہ تھا ان کا مقصد. کتنے سال اب عمر کے اس حصے تک آ کے بھی کتنے سال سے لگاتار تراویح پڑھا رہے تھے؟ یہ اب دیکھیں, یہ بالکل ایک خاص مدت کا نام تو نہیں لے سکتے, لیکن کافی حد تک اندازہ ہے کہ وہ 50 سے زیادہ سال تھے. کیونکہ اگر کبھی ابو سے پوچھتے بھی تھے تو وہ ان باتوں پہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. وہ کہتے وہ کی کرنا ہے فائدہ, تو جو کرنا کی کرنا ہے فائدہ, اس کا مطلب ہے پھر اگلا سوال نہ کریں. آپ بہتر جانتے تھے اس بارے میں. تو وہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سنا رہے ہیں. مطلب کہ حتیٰ کہ جب ہم نائجیریا میں تھے تو جس شہر میں ہم رہتے تھے تو وہ ایک چھوٹا سا ایک شہر تھا. تو وہاں مسلمانوں کی تعداد ذرا کم تھی, جو مقامی مسلمان تھے, لیکن کوئی 14-15 پاکستانی تھے جو مسلمان تھے ظاہر. تو وہاں بھی وہاں ابو نے بلکہ کالج میں وہاں مسجد نہیں تھی مسلمان اسٹوڈنٹس کے لیے, طلباء کے لیے. وہاں ابو نے پرنسپل کو کہہ کے تو ایک اس طرح ایک مسجد ایک بنوائی. اگرچہ وہ لکڑی کی تھی, ہال سا تھا, لیکن بہرحال وہ
نماز کے لیے مخصوص تھا، وہاں جمعہ بھی ابو پڑھاتے تھے. پھر رمضان میں پھر وہ یہی کو 10-12-8-10 جتنے بھی پاکستانی آ جاتے تھے، مرد صرف ظاہر ہے، اور کچھ نائجیرین اگر کو آگے، تو چاہے وہ 8-10 مقتدی ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 6 ہوں، وہاں بھی وہ تراویح پڑھاتے تھے. ان خوبصورت باتوں کو، خوبصورت یادوں کو مزید سمیٹتے ہیں. چھوٹے بیٹے کی دل کی باتیں، وہ لمحات جو صرف اولاد جانتی ہے. عاقب میر کی گفتگو ایک جذباتی منظر پیش کرتی ہے. جی، انہوں نے لاسٹ عید میرے ساتھ 2022 میں جو عید الاضحیٰ تھی، بڑی عید، وہ کی تھی. کینیڈا آئے تھے میرے پاس. اس سے کچھ سال پہلے بھی ایک دفعہ عید پر میرے پاس آئے تھے، اور بڑا اچھا لگتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی مجھے، میرے بچوں کو، میری اہلیہ کو. اور صرف عید نہیں، عید تو خیر ہم پڑھتے تھے جا کے کسی مسجد میں، لیکن بائی دا وے یہاں یہ تذکرہ بھی کر دوں کہ جب وہ کینیڈا آتے تھے تو وہاں کی کچھ مساجد میں ان کے خطبات بھی رکھوائے جاتے تھے. اچھا. انہوں نے 4-5 دفعہ وہاں خطبے دیے ہیں کینیڈا میں. ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوں گی، یقیناً مل جائیں گی، انگلش میں، اور ایک تو اردو میں بھی تھے وہاں کی بڑی مساجد میں، ٹورانٹو کی. تو عید پر بڑا اچھا وقت گزرتا تھا، اور ظاہر ہے وہی جو روایتی کھانے گھر میں تیار ہوتے تھے. سیر کے حوالے سے 3-4 دفعہ ان کے ساتھ سیر کی کینیڈا میں. وسیع ملک ہے، بہت وہاں اچھی جگہیں ہیں سیاحت کی، گرینری ہے، خوبصورت لیکس ہیں. انہیں لیکس بڑے پسند تھے. اچھا. ہاں، لیک کا منظر، گرینری کا منظر انہیں خوب بہت پسند تھا. مجھے بھی نیچر پسند، نیچر بہت پسند تھی ان کو، مجھے بھی ہے. تو اسی طرح ڈرائیو کر کے ایسی جگہوں پر جاتے تھے، وہاں 1-2 راتیں قیام بھی کرتے تھے. پھر ایزی قسم کی ہائیکس، واکس بھی کرتے تھے جنگل میں. تو بڑا اچھا وقت گزرا، اچھی یادیں ہیں اس کی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. تھینک یو. ایک بہو کا احترام، ایک باپ جیسا سسر، اور ایک درد بھری محبت، ان کے آنسو سب کچھ کہہ گئے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور شروع سے انہوں نے مجھے بہو نہیں کبھی کہا تھا، بیٹی کہتے تھے، اور بیٹی سمجھا، اور بیٹیوں کی طرح محبت کرتے تھے، بیٹیوں کی طرح توقع رکھتے تھے کہ جو بھی بیٹیوں سے باپوں کو توقعات ہوتی ہیں وہ رکھتے تھے. اور بڑے شفیق، محبت کرنے والے، دل کے غنی، اور انہیں جیسے احساس ہو جاتا تھا کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہے تو وہ دنیا میں بہت جگہوں پہ سفر کرتے تھے. دنیاوی دینی جو کام تھے ان میں اتنے مصروف تھے، پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے لیے وہ بہت اچھے تھے، بہت اچھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو انسان اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہی اچھا انسان ہے، وہی بہترین انسان ہے. تو وہ شفیق باپ تھے. سسر تو ٹھیک ہے، وہ رشتے میں سسر تھے، لیکن نہ مجھے کبھی لگا تھا کہ وہ میرے سسر ہیں، اور نہ ہی کیونکہ کوئی بھی انہیں تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی، جیسے مشرف کے زمانے میں جب انہیں قید میں تھوڑی دیر رکھا گیا تو ہماری جان پہ بن آئی تھی، کیونکہ ہم ان کو ذرا سی بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے تھے. ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے جلدی کہ ابو کس حال میں ہے. لیکن ماشاءاللہ ان کا صبر میں نے دیکھا ہے بیماری میں بھی، کہ ماشاءاللہ بیماری میں بھی وہ بڑے صبر سے رہے ہیں. کبھی انہوں نے شور نہیں مچایا تھا، اور خاموشی سے تکلیف کو برداشت کرتے تھے. قرآن پاک کا انہوں نے ناغہ نہیں کیا بیماری میں، کیونکہ ہم سب سے قریب تھے ان کے. ظاہر ہے کہ کھانا ان کو دینا، ان کی جو بھی چھوٹی موٹے کام تھے. تو ایک میں مثال بھی دوں گی، تھوڑے دن کی بات ہے ان کے جانے سے پہلے. تو ایک ان کے کوئی خدمت گار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہوں. بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ ان کی محبت تھی، ان کی فراخ دلی تھی، ان کی قربت تھی، جس کی وجہ سے لوگ ان کے قریب ہوتے تھے. اور سب سے بڑی بات کہ قرآن پاک کا جو ساتھ تھا، وہ قرآن پاک ان کا دوست تھا، اور وہ قرآن پاک کے دوست تھے. تو وہ مجھے انہوں نے اسپیشلی بتایا، میں ایسے کھانا ان کے لیے لے کے آئی تو انہوں نے اسپیشلی بتایا، مطلب خوشی سے، کہ وہ کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ ایسے میں آپ کی خدمت کرنے آنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس سے کہا کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، وہ میرے آگے پیچھے ہوتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، اور بڑی خوشی سے. تو مجھے نہیں ضرورت کہ کوئی اور آئے.
تو خدمت کرے. تو مجھے بڑا اچھا لگا, میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. ہر طرح کا ماشاءاللہ ان کو پسند تھا, جیسے ماش کی دال اور قیمہ بہت پسند تھا. پھر انہیں بہت گوشت تو اب بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے, سبزیاں. جیسے جب آپریشن ان کا ہوا ہے تو آئے ہیں, تو میں نے ان کے لیے کدو بنایا ہوا تھا, کالے چنے بنائے ہوئے تھے. جی, نمک مرچ ماشاءاللہ ان کے کمرے میں نمک مرچ کی وہ پڑی رہتی تھی مسلسل, نمکدانی مرچ والی, تو تاکہ وہ ڈال لیں, اور بڑا پسند کرتے تھے, تیز کھاتے تھے نمک مرچ وہ. چلا گیا وہ میر کارواں, چلا گیا وہ میر کارواں. دادا اور پوتے کا رشتہ محبت اور تربیت کا امتزاج ہوتا ہے. فاروق احمد میر نے جس انداز میں اپنے دادا کو یاد کیا وہ سننے والوں کے دلوں کو چھو گیا. ہوا کچھ اس طرح کہ میں دفتر اپنے بیٹھا تھا, رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. تو میر صاحب میں کوئی بات کہنی ہوتی تھی نا کسی کو, تو ہمارا بڑا اچھا ان کے ساتھ ایک تھا کہ وہ کال کر لیتے تھے. انہوں نے کہنا جی یہ کام میں ہے, سیدھا انہوں نے بات کرنی ہے اور انہوں نے آگے سے جواب لے لینا. تو میر صاحب کی مجھے ہفتہ پہلے رمضان سے کال آئی. میں دفتر تھا, میں نے کہا خیریت ہو, اس وقت کال آئی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ افضل جی تراویاں دی کی صورت حال ہے, سپارے پکے نے. جب بھی میرے سے پوچھتے تھے مجھے یہی کہتے تھے سپارے پکے نے. تو میں نے کہا ہاں جی. کتنے اتھے ہی سنا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی ادھر ہی سنا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے نا جو ابراہیمی ہماری مسجد ہے, میں چاہ رہا ہوں ادھر آپ پڑھاؤ. تو میں تھوڑی دیر رکا. تو مجھے پتا تھا کہ ان کی کمر کا مسئلہ چل رہا ہے, تکلیف کیونکہ میر صاحب کو کافی 1-1.5 سال سے تھی ہلکی ہلکی. تو مجھے سمجھ آ گئی کس وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر سوچ لیں آپ ایک دفعہ. آپ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے کہا ہاں جی کنفرم. میں نے کہا آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں. میری ان سے 1-2 منٹ بات ہوئی. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. میر صاحب کا مجھے اس کے بعد میرے دادا ابو کو ان کا پھر مجھے کال آئی 2 دن بعد. تو انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے بات کریں جو جدھر میں تراویح پڑھاتا تھا, کیونکہ وہ بھی ہمارے جاننے والے ساتھی تھے. اور 8 سال سے پڑھا رہے تھے آپ؟ جی 8-9 سالوں سے میں پڑھا رہا تھا. میں خود بھی اپنا کبھی اس طرح گنتی نہیں اتنی دیکھی. تو کہتے ہیں میں گل کر لی وہ نال, تو ایتھے پڑھا رہے ہیں. میں پھر سمجھ گیا, میں نے کہا اس کا مطلب بات ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ لیکن ایک شرط ہے. میں نے کہا یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے, اگلے سال آپ نے ہی پڑھانی ہے. یہ میں نے اپنی جو مسجد ہے میں نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی, میں ادھر ہی پڑھاؤں گا. یہ ایک 1 ٹائم آفر ہے آپ کے لیے. اچھا. تو ہنسنا شروع ہو گئے, کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر تراویحاں میں نے رمضان پھر آ گیا, تراویحاں پڑھانا شروع کی. تو بڑے خوش ہوتے تھے, اور ان کا مذاق کا بھی انداز ایک اپنا ہوتا تھا. ایک ان کا جو دبدبا تھا اور اس کے ساتھ جو مزاح تھا. تو میں پھر ان کو مجھے پوچھتے رہتے تھے جی کون سا سپارہ آج چل رہا ہے, کون سا سپارہ پڑھا رہے ہو. تو مجھے ایک دن بلا کے کہتے ہیں کہ جی میں سے پاس بیٹھا ہوا تھا, کھانا شاید دے رہا تھا میں انہیں. تو مجھے کہتے ہیں آپ جی تنگ تو نہیں زیادہ کر دے. تنگ سے مراد ان کا یہ تھا کہ میں جب تراویحاں پڑھاتا ہوں نا تو پیچھے سامنے کافی ہوتے ہیں. اچھا. میر صاحب جب کھڑے ہوتے تھے تو ان کا ایک اپنا ہوتا تھا, ان کو کوئی اس طرح ٹوکنے والا نہیں اتنا ہوتا تھا. تو ذرا میں سنا رہا تھا تراویحاں, تو ان کو یہ تھا پیچھے قاری صاحبان بھی ہے, بچہ ہے پہلی دفعہ سنا رہا ہے, کوئی تنگ کردہ نہ ہو. تو مجھے کہتے ہیں آپ صاحب کوئی تنگ تو نہیں کردہ. میں نے کہا نہیں چل رہا کام. یعنی ایک محبت بھی تھی, پیار بھی تھا, رکھ رکھاؤ بھی تھا. جی ساری چیزیں اکٹھی. ہاں جی ساری چیزیں ان کی اکٹھی تھی. انہیریٹنس میں ملے اور خون میں جو چیز ملے وہ سرایت تو کرتی ہے, آگے ٹریول بھی کرتی ہے. یہ ایک مثال نسل در نسل ہمارے سامنے ہے, اور مزید جانتے. پہلا درد اور دل کی پہلی گواہی محمد ارشد لون صاحب کے الفاظ جیسے دل سے نکلے اور دلوں میں اتر گئے. کیا بات کروں میں آج سے ساتھ کہ اتنا وقت گزارا ہے ہم نے سیالکوٹ میں. میرا تقریباً 2-3 گھر ہے میر صاحب کے ساتھ. جدہ میں اکثر جب آتے تھے تو دوسری جگہ نہیں کہتے, صرف ارشد کے گھر جانا ہے. اور میں سمجھ سکتا ہوں جو کیفیت ہے, اور ہر دوسرے شخص کی یہاں پہ یہی کیفیت ہے. لیکن چونکہ اب یادیں ہیں, شیئر کرنی ہے, پروگرام ان کا ہے. پہلا حج ان کی وائف کے ساتھ, میری وائف بھی ساتھ تھی, ہم نے اکٹھا کی ہے. اس کے بعد کئی سال 25-30 سال وہ جدہ میں آتے رہے.
اللہ اکبر. آپ نے باقاعدہ ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا ان کے لیے خاص طور پہ جدہ میں؟ کمرے ہمارے پاس بہت ہے، لیکن جب آتے تو وہ کمرہ ان کے لیے ہم خاص طور پہ وقف ان کے کر لیے دیتے تھا. انہوں نے ساری رات پڑھنا ہوتا تھا. زندگی کی کوئی ایسی یاد جو آج آپ کے دل میں ہے کہ سب سے خوبصورت یاد یہ ہے؟ خود ہی بتاتے تھے کہ میں ان کی اپنی وائف جب نائجیریا میں تھے تو ان کو ایک ملیریا کا اٹیک تھا، تو وہ کہنے لگے کہ میر صاحب میں شاید آخری وقت میرا آ جائے گا. میں کہ معمولی سی بات ہے، یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ تو کہنے کہ نہیں مجھے پاکستان لے جانا ہے، یہ میر صاحب خود بتا رہے، اور جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے. کہتے ہیں کیا بات ہے، ذرا سی بات ہے، اور ملیریا کا سرا سا اٹیک ہے اور اس طرح آپ ایسی باتیں کر رہی. پھر تھوڑی دیر کے میرے والد صاحب یہاں کافی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی وقت میں اذان دیتے تھے. ان کی زندگی میں کوئی دوسرا اذان نہیں دے سکتا تھا، بہت اچھی اذان تھی، بہت اچھی. تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو ماموں جان بولتے تھے، کہتے ماموں یوسف کی مجھے اذان کی بات آ رہی ہے، میرے صاحب مجھے میرے اذان کی بات آ رہی ہے میرے کانوں میں ماموں یوسف کی. کہنے پھر جب اس نے یہ باتیں سنی تو میں پھر تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا. میں کہا خیر ہو، لیکن تھوڑی دیر باتیں کرتے کرتے ان کی وفات ہو گئی. تو اس لمحے کو یاد کرتے ہوئے میری وائف جس کے ساتھ انہوں نے حج کیا دوسری وائف کے ساتھ، تو میری وائف وہ فوت ہو چکی ہیں. اس دن 10-15-18 سال 18 دن میرے پاس رہے ہیں ایک ہی کمرے میں. باجی جمیلہ میری وائف تھے، میری وائف وہ فوت ہو گئی پہلی وائف. خود بتاتے ہیں کہ یاد 3 جنازے ایسے تھے جو مجھے پڑھانے میں بڑی دقت ہے، بڑی مشکل. ایک تمہاری وائف کا، دوسرا ان کی اپنی وائف کا، ایک ان کے اپنے عزیز سے ان کے بیٹے کا. آ کے وہ کھڑا ہے، بالکل چھوٹا تھا ابھی، اتنا سا 6-7 سال کا ہوگا جس وقت یہ حج کے لیے آئے. باقی میں ابھی ان کا چہرہ نہیں دے سکا فوتگی کے بعد. تو مجھے میری وائف کہنے کی چہرہ تو دیکھنا تھا، چہرہ دینا. میرا ہر سارا میرا چہرہ ان کے سامنے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر دے جی. ایسی بہت سی خوبصورت یادیں ہیں، باتیں ہیں. جس طرح لون صاحب نے بتایا، لون صاحب کی اپنی یادیں ہیں. 2-4 منٹ میں نہیں ہو سکتی. اکثر جدہ میں آتے تو مختصر سفروں میں میرے ساتھ جاتے، اور مکہ میں عمرہ بند. تو کہنے لگے کہ میرے دوست کہنے لگے یار باتیں نہیں کرتے ہیں. میں باتیں کیا کریں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے تھے، زبانی میں لیٹے وہ اس طرح قرآن شریف کی تلاوت جاری ہے. میں تم سے کیا بات کر رہے ہوں، وہ تلاوت نہیں چھوڑ سکتے کسی صورت میں. صبح کے یعنی سفر کی حالت میں جو 13-14-15 جو روزے آتے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں بولتے تھے. میرے دوست کو کہتے کہ رات کو نا کوئی پیکٹ لے آنا. میں کہاں جا رہے ہو، 12 بجے یار انہوں نے روزہ رکھنا ہے. مجھے نہیں کہا کرتے تھے. وہ عبد المالک اس کا نام ہے، وہ لے کے آ رہا تھا. وہ روزے سفر کی حالت میں بھی انہوں نے نہیں چھوڑے. تو عثمانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اکثر یہ 12-1 بجے تک ہمارے گھر پہ آج تک کچھ سوال کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں. اس زمانے میں جب حج کیا تو یہ فوٹو نہیں کھنچواتے تھے. دوستوں نے کچھ فوٹو کھینچی ہوئی تھی تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایسے فوٹو لے کے آ. میں صاحب رہنے دوں ان کے پاس، نہیں ہاتھ لے کے آ پھاڑ دیتے. تو اب یہ زمانہ ہے کہ موبائل کا زمانہ ہے، کوئی آدمی بچ نہیں سکتا اس کے ساتھ. تو یہی خوبصورت یادیں ہیں آپ کے پاس، یہی باتیں. بات بڑی ٹھیک کی لون صاحب نے کہ چند ایک منٹ میں پوری زندگی کا احاطہ اس خوبصورت ساتھ کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ایسے اور بھی بہت سے ساتھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یادیں جب آنکھوں سے بہنے لگیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رفاقت کتنی گہری تھی. بچپن کے ساتھی بھائی محمد ایوب آج ایک تاریخ دہرا رہے ہیں. جس وقت تنظیم شبان اہل حدیث بنی ہے جی، تو میرے ایک ساتھی الطاف احمد مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، وہ مجھے میر صاحب کے پاس لے کے آئے. یہیں اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مسئلہ تھا کہ تنظیم شبان اہل حدیث صدر تو تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے، مگر ناظم مالیات کے جون سے نا ان کو انہیں ضرورت تھی کچھ بھی، تو مجھے لے کے آئے ہیں جی. تو انہوں نے مجھے تنظیم شبان اہل حدیث کا ناظم مالیات مقرر کیا. تو جب تک تنظیم شبان اہل حدیث رہی ہیں جی، اس وقت تک کا میں
जो वो रहा उसके बाद जमीयत अहले हदीस का भी मैं नाज़िम मालियात रहा। अच्छा। उसके बाद अलशिफा फरी अस्पताल जो है उसकी बुनियाद जब रखी गई तो हाफ़िज़ मुतीउर रहमान साहब उसके पहले वो थे। तो उसके बाद एक छोटी सी तंजीम वो कमीना बनी, तो उसमें भी मुझे मीर साहब ने नाज़िम मालियात मुकर्रर किया हैं जी। यानी कि उस वक़्त से लेके आज 27 साल हो गए हैं जी, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। उनका इतना एतमाद था, इतना एतमाद, आज तक उन्होंने मुझे हिसाब से नहीं पूछा। यानी जैसे आप फरमा रहे हैं मालियात के शोबे पे पूरा एतबार था आप पे, मैं पूरा कमाल कर एतबार दिया था। उन्होंने हैं जी। अच्छा। इस मस्जिद का जो उनसे है शोबा हिफ्ज़ कुरान तकरीबन 45 साल से मीर साहब ने मेरे सपुर्द किया हुआ है माशाल्लाह। हैं जी यहाँ का, और कभी उन्होंने मेरे से हिसाब नहीं पूछा, जब भी हुआ मैंने खुद ही दिया है। आज जब वो हिसाब पूछने वाले आपके साथ नहीं हैं, क्या बस कहते मैं हैं क्या बताऊँ आपको, कुछ नहीं बता सकता सिवाय दुख के, गम के, और कुछ नहीं मैं कर सकता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ठीक है जी। जैसा जी अभी आप देख रहे हैं मोहम्मद अयूब भाई, जैसा इनकी यादें हैं और भी बहुत सी यादें हैं, उनको भी शेयर करते हैं। सर शुक्रिया। सियालकोट के ताजरों के दिलों में उनकी मोहब्बत थी, एहतराम था। अंजुमन ताजरान के सदर राना इमरान उनके किरदार की झलक बयान करते हैं। मीर साहब की ये जो कमी है, बड़े अजीम इंसान थे, बहुत अजीम इंसान थे। मैं कभी कभी केले सोचता था कि मीर साहब इतने अजीम इंसान हैं कि मैं एक मामूली सा इंसान हूँ, और मुझ पर इंटरेस्ट भी इतना करते हैं और मुझसे प्यार भी इतना करते हैं। इतनी बड़ी जमात, दोनों चीज़ें करती दोनों हैं, चीज़ें। एतबार भी और प्यार भी। और मैं इतना खसारा हुआ मैं कि इतनी, मेरा वालिद इनसे पहले फौत हुआ है, तो उनकी तकलीफ़ तो मुझे ज़ाहिर है बाप की तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जो तकलीफ़ इनकी हुई है ना मुझे, मेरा ख्याल है मैं अपनी ज़िंदगी में भी इतना कभी दुख नहीं लिया मैंने जितना मीर साहब का लिया है। जितना मोहब्बत मेरे साथ की है, मेरा ख्याल है मैं सोचता किसी के साथ है ही नहीं इनकी। तो बड़े अजीम इंसान थे, बड़ी यादें उनकी, इन लाखों को। राना साहब, कोई आप चूँकि एक ऐसे कारोबार से वाबस्ते हैं, एक तंजीम से वाबस्ते हैं, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, आपकी जो इस वक्त कैफियत है मैं वो समझ सकता हूँ। कोई ऐसी ख़ास बात जो दिल में आपके घर कर गई है कि ये बात थी अमीर मोहतरम की? देखिए, अमीर मोहतरम की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हर इंसान से वो प्यार करते थे, और ये नहीं देखते थे कि ये इसने दाढ़ी रखी हुई है और ये मौलवी हमारा है, इसने दाढ़ी नहीं रखी, इसको परे करो, ये उनका काम नहीं अपनी था। मिसाल आप बता रहे जी हैं। मैं बिल्कुल। और मैंने जब से उनके साथ लगा हूँ, मैं 5 टाइम का नमाजी बन गया हूँ, 5 टाइम का। और इतनी कि उनका तमाद मेरे पे हो गया था कि मुझे इस मस्जिद का जनरल सेक्रेटरी भी उन्होंने बनाया है। अच्छा जी, मस्जिद का। और लोगों ने महारत ज़ाहिर करते हैं लोग फिर कि ये दाढ़ी भी नहीं है इसकी, और ये क्या है, हम इतने पुराने इधर बैठे हुए हैं। लेकिन उनका अपना एक माइंड था, अपनी एक सोच थी। और मैं कहता हूँ कि हमें इस सियालकोट में क्या पूरे पाकिस्तान में खसारा हो गया मीर साहब का। तो सोच में नहीं था कि मीर साहब इतनी जल्दी चले जाएंगे। 2 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई है उनसे, तो बेहतरीन थे, कोई मसला ही नहीं था उनको, कोई भी अचानक ही बस। आज आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं पिछले चंद एक दिन से, तो आज जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें वो आपको नज़र नहीं आते? मैं कहता हूँ कि मैं कपड़े भी उनके लिए पहनता था, मुझे देखते थे ना, मुझे कहते राणा साहब आपके ड्रेस मुझे बड़े पसंद आते हैं, और मैं अपनी चीज़ लेता था उनकी भी साथ लेता था। अभी उनको कमी तो नहीं थी किसी चीज़ की, मोहब्बत की बात होती थी। और ये इनके बच्चे हैं, औलाद हैं, इनको भी पता है कि दादा का प्यार राणा साहब का कितना था, बहुत मुझसे प्यार करते थे। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं उशाब गए हम दावत पे, उशाब दावत पे गए हम, उधर उलमा काफ़ी उनको मिलने के लिए आए, तो मैं मीर साहब के साथ बैठा हुआ था। जब उलमा मैंने देखा तो अंदर आते हुए, तो मैं उधर से उठने लगा, मुझे बाजू पड़ के कहते हैं राणा साहब क्या बात है, मैं कहा मीर साहब, वो कहते बैठे रहें। इतनी कदर मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि ये मैं कहता हूँ बस लफ्ज़ फरिश्ते का ही आता है उनके ऊपर, और कोई नहीं आता। अल्लाह अकबर। देखें जी, राना साहब की भी यादें ऐसी हैं, राना साहब की तरह और भी लोग हैं, चंद एक जुमले जैसे इन्होंने कहे, उनसे भी जुमले लेते हैं मोहब्बत के। इल्म,
मोहब्बत और निस्बत का ताल्लुक़ कारी शफीक रहमान अलवी साहब की गुफ्तगू में रूहानी तासुर नुमाया रहा। मुहतरम प्रोफेसर सेनेटर अल्लामा साजिद मीर रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया, अल्लाह मालिकुल मुल्क ने अपने फ़ज़ल व रहमत से उनको बेबहा और बेपनाह खूबियों और आला सिफ़ात से नवाजा था। वो कुरान और सुन्नत के गहरे आलिम भी थे। दुनियावी उलूम में उनको मुकम्मल दस्तरस थी। बहुत ही वसी और ज़रफ़ इंसान थे और मुखलिस थे। हर एक के साथ वो इखलास के वाले रिश्ते से पेश आते थे। मोहब्बत खुलूस उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इस आजिज़ और नाकारा के साथ भी उनके ताल्लुक़ात इसी तरह थे और ये हमारे लिए सादतमंदी है। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला और अपने ज़ाती इस्लाह का भी हमें बहुत मौका मिला उनसे। उनकी गुफ्तगू में तरबियत और इस्लाह का पहलू नुमायाँ होता था और जिस तरह हर इंसान ये महसूस करता है कि जिस तरह का रिश्ता मेरे साथ था अमीर मोहतरम का शायद किसी और के साथ नहीं था, हमारी भी यही कैफियत है। दूसरों के मामलात में दिलचस्पी लेना, उनकी अगर कोई परेशानी हो तो उस हवाले से दुआ भी करना, फिर उसका पूछना, ये सारी चीज़ें अमीर मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह के अंदर मौजूद थी। उनके तवाज़ु का ये आलम था कि यानी जिस तरह बड़ा आदमी छोटों से दुआ का कहता है, एक मर्तबा अल्लाह मालिकुल मुल्क ने मुझे हज बैतुल्लाह की का मौका नसीब फरमाया। इस सआदत भी मेरे हिस्से में आई तो आपका फ़ोन आया जो उस नंबर से नहीं था जो मैंने फ़ीड किया हुआ था। मैं नहीं पहचान सका। फरमाने लगे पहचाना नहीं है। मैंने कहा नहीं, तो अपना नाम लिया और फिर फरमाया कि मुझे पता चला आप हज पे जा रहे हैं तो आप मेरे लिए ख़ास एक दुआ करना। मैंने कहा अमीर मोहतरम कौन सी दुआ? फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे अपने मुखलिस और मुखलस बंदों में शामिल फरमाए। मुखलिस का मतलब होता है कि जिसके बंदे के अंदर इखलास होता है, हर अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करना, और मुखलस होता है जिसको अल्लाह अपने बंदों में चुन ले। ये उनकी सोच थी। चला गया वो मीरे कारवां, चला गया वो मीरे कारवां। सियालकोट की रूहानी फ़िज़ा में गूंजती आवाज़। मौलवी अब्दुल शकूर साहब ने जिस मोहब्बत से बात की वो उनकी अज़मत की अक्कासी करती है। प्रोफेसर साजिद मीर साहब से मेरा बड़ा पुराना तल्लक है। वैसे तो मेरे बुज़ुर्गों का भी उनके बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ था और फैज़ साहब से 35 बरस या 37 बरस से ताल्लुक़ है। मैंने बड़ा उनके साथ सफ़र किया है, यूके में, कनाडा में, दुबई में, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। प्रोफेसर साहब नहायत ही नेक, शरीफ और बहुत ही दीनदार और बहुत ही बाअमल शख्सियत थी उनकी, और बहुत मोतदिल थे और बहुत ही लोगों के साथ हमदर्दी करते थे। चाहे किसी भी मकतबा फ़िक्र का बंदा हो, उससे बहुत प्यार, बहुत हमदर्दी करते थे। इससे कतई नज़र के कौन कहाँ से और किस तरह से ताल्लुक़ जी है, हाँ, सबके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। अगर सियासी वाबस्तगी के हवाले से कुछ बात की जाए तो चूँकि वो सेनेटर रहे माशाल्लाह, इट्स मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल का एक लंबा अरसा है और रिकॉर्ड बनने के करीब भी आ जाती है स्टेनो को अगर हम करीब से देखें तो। मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ चूँकि आपका एक करीबी ताल्लुक़ भी है, को मैसेज अभी आप शेयर कर रहे थे उस हवाले से कि उन्होंने बड़ा कर्टसी शो की और बड़ा कंडोल किया उन्होंने। जी हाँ, मियाँ साहब को प्रोफेसर साहब की जब पता चला फौतगी का, उनको बहुत ही वो दिली दुख हुआ और वो बहुत ही गमगीन हुए और उन्होंने उनके प्रोफेसर साहब के बेटे को अहमद मीर साहब को कॉल की और उनके साथ काफ़ी लंबी बात की और प्रोफेसर साहब की बातें करते रहे और बड़ा ही दुख का इजहार किया। सियासत में नज़रिया और रफ़ाकत साथ चले। MPA चौधरी फैसल इकराम साहब ने उनके सियासी और ज़ाती ताल्लुकात की झलक पेश की। प्रोफेसर साहब से जी बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा। पहले तो
میرے نانا سسر تھے، ان کے ساتھ بچپن میں بھی ان سے ملاقاتیں رہیں، لیکن سال 1.5 سال پہلے جب سیاست کی فیلڈ میں قدم رکھا تو والد محترم نے کہا ان سے جا کے ملے. ایک جمعہ ادا کیا ان کے پیچھے، پھر بیٹھک ہوئی تھوڑی دیر، کچھ نصیحتیں انہوں نے کیں، آج بھی ان پہ عمل کر رہا ہوں. مدینے کی کھجوریں کھائیں اور پھر وہاں سے رخصت لی. سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے جس سے ہم محروم ہو گئے. سیاسی ہو یا دینی ہو، دونوں طرز عمل ان کے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کوئی ایسی بیٹھک نہیں جس میں وہ ہماری میرا تعلق بیسکلی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. ہماری ہر بیٹھک میں وہ تشریف لاتے تھے، ہم ان کی ہر بیٹھک میں جاتے تھے. اچھا. دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی ہمیشہ ان سے مستفید ہوتے رہے. اور ہمارے جتنے بڑے ہیں ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ ان کے پاس جائیں. وہ آپ میرے گھر کے بڑے لے لیں یا ہمارے سیاسی بڑے سیالکوٹ کے لے لیں، تو ہمیشہ ان سے مشورہ کرتے تھے. جتنی ٹالرنس اس بندے میں ہم نے دیکھی، دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ بھی، پورا ایک لیول کر کے وہ چلاتے تھے. آپ کو سمجھا دیتے تھے، دین کو بھی پورا مکمل فالو کرواتے تھے آپ سے، اور دنیا کو بھی ہینڈل کرنا سکھا دیتے تھے. ایک صنعت کار دل سے عالم دین کو یاد کرے تو پتہ چلتا ہے کہ میر صاحب ہر دل عزیز تھے. حافظ جنید سندل صاحب کی گفتگو نے اس رشتے کو اجاگر کیا. وہ اتنے اعلیٰ ظرف کے انسان تھے کہ بہت سارے لوگوں نے مطلب مخالفین نے اگر کوئی بات بھی کی ہے ان کے بارے میں، تو ہمیشہ میں نے اپنی ذاتی، یہ میری آبزرویشن ہے کہ آئی ایم دا آئی وٹنس، کہ ہمیشہ میں نے ان کو ہندا پچھانے سے ملتے ہوئے دیکھا اور ہمیشہ ان کے بازو کھلے دیکھے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی. اور اس سے بڑی مثال، تقریباً 30 سال دوران یہ زیادہ عرصہ وہ ایک عہدے پہ رہے، سینیٹر رہے، ان کی سیاسی خدمات رہیں. لیکن یہ بھی ایک ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے نظامی صاحب، کہ اس 30 سالہ دورانیہ میں یہ ڈبل اس سے کہہ لیں کہ کسی مخالف نے بھی ان کے اوپر مالی کوئی چھوٹا سا بھی ایک نقطہ نہیں اٹھایا، الحمدللہ. سوری میں آپ کی بات یہاں پہ چیک رہا ہوں، مجبوری مائک ایک ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. آپ نے جو مالی نقطے کے حوالے سے بات کی، بڑا اہم نقطہ ہے یہ کہ کوئی بے ضابطگی، ٹرانسپیرنسی اور بالکل شفاف. آپ یقین کیجئے ابھی ان کے گھر سے ہو کے آئے، معاملات دیکھے میں نے، ایسی سادہ طبیعت، ایسی سادہ شخصیت اور ایسی سادہ زندگی. ورنہ آج کوئی کسی ایک حکومتی عہدے پہ رہے تو چند سال بعد اس کی زندگی، رہن سہن سب کچھ بدل جاتا ہے. 30 سال کے بعد بھی وہ زندگی وہاں نہیں گئی جہاں پہ لوگ 30 دن میں لے جاتے ہیں. اور اتنی سادگی، میں اس چیز کا گواہ ہوں، آئی فٹنس ہوں. آپ فرمائے گا اس حوالے سے. میں بھی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ 30 سال اگر وہ رہی ہیں نا کسی عہدے، حکمران عہدے پہ رہی ہیں کنٹینیوز، کوئی ہمارا جو ان کا مخالف وہ الحمدللہ ان کے اوپر مالی معاملات میں بات نہیں کر سکا. اس کی مثال اب چھوٹی سی مثال دے دوں کہ میں 9 اپریل کو واپس آیا ہوں تو مجھے پتہ لگا امیر محترم کا آپریٹ ہوا ہے. تو میں نے 9 اپریل کو کال کی تو اللہ غریق رحمت کرے انہوں نے میری کال اٹینڈ کی، اور ان کی تھوڑی آواز میں تھوڑی بیزاری تھی. تو میں نے کہا میں نے آپ کو دیدار کرنا ہے. تو کہتے ہیں شیخ صاحب آ جاؤ. اچھا. تو میں نے کہا میں تو آج فلائٹ پہ آیا ہوں تو آپ آرام کریں، کل میں آؤں گا انشاءاللہ. ہمارا ٹائم سیٹ ہو گیا 5 بجے کا. میں کو 45-50 منٹس ان کا بیٹھا. تو اس دوران میں کافی باتیں بھی انہوں نے بتایا مجھے کہ الحمدللہ آپریٹ ہو چکا، سارے معاملات، ساری باتیں ہوئیں. لیکن آخری جو ان کے ساتھ میرا کلام تھا اٹھتے وقت 10 اپریل کو جمعہ المبارک کا دن تھا. تو احمد بھائی ان کے بیٹے وہ کسی کو سی آف کرنے باہر گئے. تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کو، بزرگ آدمی 80+ ماشاءاللہ ان کی ایج تھی، ان کی بھی ایک پرسنل لائف ہے. تو تھوڑے سے مطلب ڈسٹربنس کے لیے کمفرٹیبل نہیں تھے. اور میں نے کہا امیر محترم، پنجابی میں نے کہا امیر محترم تسی بزرگ، میں نے ہاتھ پکڑا ان کا، اپنا ہاتھ، ان کا ہاتھ میں نے دونوں ہاتھ میں رکھا. میں نے کہا تسی بزرگ بھی ہو تو ویکھو اس ٹائم تسی بیمار بھی ہو، تو 2 کم کٹھے ہو گئے نے، تو میں تھوڑا سا پریشان ہاں، تو میرے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھئی جنید صاحب میری زندگی کے قریب لوگ نہیں ہے جڑے انہاں وچ تہاڈا ایک شمار ہے، تسی میرے دل کو بھول نہیں سکتے ہے.
अल्लाह करोड़ को जन्नत नसीब को जन्नत फिरदौस आला मकाम अता करें। मैं घर आके अपनी वाइफ को और बच्चों को बताया, मैंने कहा यार देखो ये ओहदा, ये मनसब, ये सारा कुछ। बरसों की रफाकत, एक रूहानी सफ़र, एक शख्स जो कारवां का अमीन था। हकीम अब्दुल वाहिद शेख साहब की गुफ्तगू में सारी तारीख सिमट आई। दिसंबर 1973 के हज में मैं और मेरी मरहूमा वालिदा माजिदा और अल्लामा हाफिज़ सईद मीर साहब जो है, ये हम तीनों ने इकट्ठा हज किया था। 50 दिन हरमैन शरीफैन में रहे और इसमें मक्का मुअज़्ज़मा भी था, मदीना मुनव्वरा भी था, जद्दा भी आना जाना था। उस वक्त पता नहीं क्यों इतनी उन्होंने मोहलत दे दी थी और बड़े ही मुख्तसर से लोग थे। हमने इतनी ही जांफशानी के साथ, वालिदा माजिदा भी थी और साजिद मीर साहब भी थी और मैं, हम तीनों, 2 मर्द और मेरी वालिदा, तीनों ने हज किया है 1973 में। और फिर कहने लगा हूँ कि हम 50 दिन रहे हैं इकट्ठे। उनकी तबीयत जय्यदा और काशिफा इस तरह की थी कि इस 50 रोज़ा मजलिस के अंदर इतनी मिठास थी उनकी ज़ुबान में और इतनी गुफ्तगू के अंदर मोहब्बत और प्यार था। शायद आजकल के उलमा और आजकल के सूफिया और आजकल के फ़िलासफ़ा और ख़ुसूसी तौर पे आजकल के PhD जो है, उनके अंदर जो तकब्बर का शाइबा होता है, वो मरहूम अल्लामा हाफिज़ साजिद मीर के अंदर खोद के भी लिखे तो मिल नहीं सकता था। मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्यार ही प्यार है, हर एक की खैर खाई है, हर एक के साथ कुर्ब है और हर एक के साथ नज़दीकी है और हर एक को वो अपना दोस्त ही समझते हैं और हर एक पर एतमाद भी करते हैं। उसकी कौन कौन सी बलियाँ आएंगी बात की है तो ऐसी है कि क्या मिठास की जो है बातें वो निर रही हैं। वो गुफ्तगू करते हैं और उनकी उन गुफ्तगू को हर कोई गौर से सुनता है। आजकल तो कोई बड़े से बड़े अल्लामे को भी नहीं सुनता, साथ साथ तनकीद करता जाता है। लेकिन साजिद मीर को अल्लाह ताला ने वो एक कैफियत दी थी कि वो जिससे बात करते थे वो उनका नहीं होता था, वो भी उसके हो जाते थे। ब्यूटीफुल। जो खिदमत में रहा वही असल मोहब्बत जानता है। कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब की बातों से मीर साहब के रोज़ो शब छलकने लगे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है मेरे पे और बहुत बड़ा इनाम है। जो मौलवी यूनुस साहब थे, इस मस्जिद के खादिम और अमीर मोहतरम के खादिम, उन्होंने 40 साल अमीर मोहतरम की खिदमत की। उसके बाद अल्लाह ने मेरी ये ड्यूटी लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मैंने अमीर मोहतरम की खिदमत की और बहसीयत मस्जिद में किसी चीज़ की ज़रूरत होती, दवाई की ज़रूरत, पानी की ज़रूरत और ख़िदमत के लिए भी अमीर मोहतरम मुझे भी बुलाया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे शर्फ़ हासिल है और अमीर मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनका ये जो उनके मुलाजिम थे उनके साथ इतनी शफ़क़त करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। कभी भी वो अपनी कोई रिक्वेस्ट रखते कि हमें ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, तो अमीर मोहतरम फ़ौरन अपनी ड्यूटी लगा के किसी दोस्त की या जो भी सीनियर था उनकी ड्यूटी लगा के वो अपने मुलाजिम की वो परेशानी फ़ौरन दूर करवाते थे। यादें बहुत सी होती हैं मगर कुछ लम्हे अमर हो जाते हैं। शफ़ीक अख्तर बट साहब ने एक ऐसा ही लम्हा हमारे साथ बांटा। मैंने मेरे मोहतरम के साथ 23 साल का अरसा गुजारा है। मैं यहीं उनका खादिम था। इनको मुझे लोग पर्सनल सेक्रेटरी कहते थे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा मैंने कहा कि मैं उनका खादिम हूँ और घर के काम से लेके मैं उनके सरकारी और गैर सरकारी सारे मेरे ज़िम्मे थे। सियालकोट काम में तो आखिरी यहाँ में मुझे 10 दिन की सआदत मिली है उनके साथ।
اور 23 سال میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے میر صاحب نے کبھی بھی نہیں جھڑکا. اور جب وہ دنیا سے گئے ہیں نا, میں ان سے 10 دن آخری جو میرے ہیں نا وہ ان کے ساتھ گزرے ہیں بڑے قریبی. 2 ٹائم میں آتا تھا, صبح اور شام کو. ایک تو میں ان کے یہ ٹانکوں کی مالش کرتا تھا, دوسرا ان کو باتھ میں لے کے, میں اور احمد ان کا بیٹا جو ہے, ہم دونوں ان کو باتھ میں لے کے جاتے تھے. میں چلا گیا گھر, گھنٹے کے بعد فون آ گیا صاحب کا کہ آ جاؤ صاحب نہانا چاہتے ہیں. تو میں آ گیا, میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا ہے. ان کے پاس سیفٹی تھی, 2 سیفٹی تھی. ایک سے انہوں نے اپنے بغل صاف کی, کہتے ہیں چلے جاؤ. ہم باہر آ گئے, پھر انہوں نے اپنے جسم صاف کیا. 5 دن پہلے اپنا جسم مکمل صاف کیا ہے, کہتے ہیں آ جاؤ جی. وہ تیمت چھوٹا باندھا ہوا تھا انہوں نے. میں آ گیا ہوں, میں نے ان کو شاور کھولا ہے, نہلایا ہے 2 دفعہ, 2 سال صابن لگاؤ, 2 دفعہ لگایا ہے, جسم صاف کیا سارا انہوں نے. پھر میں چلا گیا ہوں. اس طرح میں آتا رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر. میرا روزانہ 2 ٹائم, صبح سے 9 سے 12 تک اور رات 9 سے 10-11 بجے تک. تو یہ میرے پاس ان کے ٹائم تھے. خواتین کی دینی وابستگی میں بھی ان کا کردار نمایاں تھا. محترمہ عارفہ صاحبہ نے عقیدت سے بھرپور الفاظ میں انہیں خراج محبت پیش کیا. میر صاحب نے بارہا مجھے یہ کہا کہ آپ ہماری جماعت کی سفیر ہیں, اور میں اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتی تھی ان کی طرف سے یہ لقب, کہ انہوں نے یہ مجھے کئی دفعہ کہا کہ آپ ہماری جماعت کی سفیر ہیں. یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا. میں صرف اپنی فیملی کے حوالے سے بات کروں گی. میری دادی جان نے میرا نام عارفہ میر صاحب کی دادی کے نام پہ رکھا تھا, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری تائی جان مجھے ساتھ لے کر گئی تھیں, اور انہوں نے مجھے میر صاحب کی دادی جان سے, ابراہیم میر صاحب کی اہلیہ سے ملوایا اور کہا کہ ان کے نام پہ میں نے آپ کا نام رکھا ہے. اور ہمارے بڑوں کا میر صاحب کے بڑوں سے بڑا گہرا تعلق تھا, رشتہ تھا. ان کے نام پہ انہوں نے مدرسہ بنایا, جامعہ ابراہیم میر, اور وہ بھی کئی سالوں تک ماشاءاللہ. آج بھی آپ اس ادارے سے نکلے ہوئے اسٹوڈنٹس کے پورے پاکستان میں آپ ان کا نام سنتے ہیں. وہ انہی سے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے سے, ان کے پاس جانے سے, ان کی وجہ سے جو دین سے رغبت پیدا ہوئی, اس کا نتیجہ تھا. اور ہمارے تعلق ان کے ساتھ ایسے تھے کہ میر صاحب سے میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی کہ میری دادی جان نے آپ کی دادی کے نام پہ میرا نام, اور وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ میری بیٹی ہیں. سیالکوٹ کی سماجی دنیا کا ایک معتبر نام شیخ عابد صاحب امیر محترم کی سادگی, خدمت اور خلوص کی گواہی دے رہے ہیں. نظامی صاحب, جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ میر محترم کے خاندان میر ابراہیم میر سیالکوٹی کے وقف کی ہوئی جگہ ہے, اور یہ ان کے خاندانی عیدگاہ ہے جدھر تقریباً 50 سال سے میر محترم عید کی نماز پڑھاتے تھے. تو جب ہمارے ایک دوست ہے مولانا شکور صاحب, انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ ہم ادھر دسترخوان چلائیں. تو ہمیں جگہ کی تلاش تھی. ہم نے میر محترم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں جگہ دی جائے, ہم دسترخوان چلانا چاہتے ہیں. انہوں نے شفقت بھی کی اور ہمیں جگہ بھی دی. ہم نے 100 بندے سے یہ دسترخوان شروع کیا تھا, آج ہم 500 بندے کو کھانا کھلاتے ہیں. ہفتے میں 1 دن ہماری چھٹی ہوتی ہے, اتوار کی. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں, پہلے دن سے لے کے آج تک میر محترم ہمارے ڈونر ہیں اور پرسنل. اور مجھے خوشی کی بات یہ ہے جب سٹیٹمنٹ آتی ہے نا مہینے کی, اور میر صاحب کا اور میرا نام اکٹھا ہوتا ہے, اور اس دسترخوان کو چلانے میں میر صاحب کی بڑی محبت ہے. یہ ان کا خاندانی ایک پودا لگا ہوا ہے کہ جس کے وہ میں بتا نہیں سکتا, روح رواں ہیں. اچھا عابد صاحب, ایک چیز بتائیے, یہ عیدگاہ میرے رائٹ ہینڈ پہ, یہ آپ نے بتایا کہ دسترخوان کی جگہ ہے, یہ بہت ایکسپینسو, بڑی مہنگی جگہ ہے, چونکہ مین روڈ پہ ہے اور شہر کے بالکل ہارٹ سینٹر میں ہے. تو لوگوں نے بہت مرتبہ کہا کہ اس کو بیچ دیں اور اس جگہ کو استعمال میں لائیں, لیکن میر صاحب کا جو کہنا تھا, میں چاہوں گا وہ لفظ ضرور بتائیے کہ یہ عیدگاہ کے لیے وقف ہے جگہ, اور یہ میں اسی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. آج سے نا 5-6 سال پہلے سیالکوٹ کے کوئی جماعتی ساتھیوں نے نا مشاورت دی, اس میں بھی شامل تھا, کہ میر محترم یہ بہت قیمتی جگہ ہے, آپ نے مسجد بھی بنائی ہے, وہ بھی اللہ کا گھر ہے اوپر, تو ہم مسجد کو بھی بڑا کر دیتے ہیں, تو اس کو بہت اچھا ایک جماعتی پلازہ بنا دیتے ہیں جس کا فائدہ ساری زندگی جماعت کو
اور آپ کی آنے والے لوگوں کو، تو میر محترم نے نہ خاموشی اختیار کی. تو اس کے بعد نہ کسی نے میر صاحب کو پوچھا نہیں کہ میر صاحب کی خاموشی ہے اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے، اور ان کی خاموشی کا یہی تھا کہ اس کو ایسے ہی رہنا دیں. جس طرح آپ نے کہا اس کا مطلب ہے 3 چیزیں میں نے دیکھی، عیدگاہ، مسجد، فری ہاسپٹل، ہاں جی، اور یہاں پہ دسترخوان. الحمدللہ فری ڈسپینسری 15 سال سے ہم چلا رہے ہیں، اتنی کامیاب ہے. نظامی صاحب آپ الحمدللہ ادھر آئیں، صبح کے ٹائم لائنیں لگی ہوتی ہیں، پرچیاں کاٹی جاتی ہیں، فری دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ وہ بھی میر صاحب کے لیے صدقہ جاری ہے. میں کہتا ہوں کہ میر صاحب ایسے ایسے کام کر گئے ہیں کہ آنے والی شاید سیالکوٹ میں کوئی ایسا کام کیا اس خاندان نے، جماعت کے لیے اس بندے نے اپنے آپ کو وقف کیا، اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا. نظامی صاحب میرے سے رہ نہیں جا سکتا، جب میں نے میر محترم نے آپریشن کے لیے جانا تھا، رات کو میں ملنے کے لیے گیا، تو یقین کریں میں جس وقت گیا نا 2-3-4 منٹ میں سوچتا رہا کہ میں میر محترم کے کمرے میں آیا ہوں، یہ اللہ کے درویش اور ملنگ کے کمرے میں. اتنی سادگی میں دیکھ کے یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 6 دفعہ سینٹ میں جانے والا 38 سال کے جماعت کا امیر، اور یہ اس درویش کا کمرہ ہے اس سادگی سے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. یہ عیدگاہ ہے جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. رائٹ ہینڈ پہ یہ وقف قبرستان ہے، اس کی زمین ہے. یہاں پہ جب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں تو کچھ آباء و اجداد کی آخری آرام گاہیں ہیں، جن میں مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اور ان کی زوجین ہیں جو یہاں پہ آرام فرما ہیں. کچھ اور رشتہ دار ہیں. چند قدم آگے آتے ہیں تو یہ آخری آرام گاہ ہے اس ہستی کی، اس شخصیت کی جو کہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ یہاں پہ آرام فرما ہے. پروگرام کے آغاز میں جس طرح ہم نے گفتگو کی تھی، جو بچہ اس شخصیت کا حامل ہوا وہ آج یہاں پہ 86 برس کی عمر کے بعد آرام فرما ہے. جس ماں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، خواہش کا احترام کرتے ہوئے ماں کو تو نہ مل سکا لیکن ماں کی خواہش کا احترام کر گیا، حافظ قرآن بن گیا اور دین کا داعی بن گیا. یہ وہ شخصیت ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں عالمی سطح پہ جانی پہچانی جاتی ہے. حرمین شریفین کے امام ہو، دنیا بھر کے کوئی جانے پہچانے ایسے لوگ ہوں جن کی اپنی کوئی بہت بڑی شخصیت اور شناخت ہو، دین کے حوالے سے کام کرنے والے ہوں، پولیٹیکل آئیڈینٹی ہو، سماجی طور پہ کام کرنے والے ہوں، سب ان کی عزت کرتے تھے. حرمین شریفین کے امام ان کو اپنے والد گرامی کہا کرتے تھے، دین کا داعی کہا کرتے تھے، شیخ الاسلام کہا کرتے تھے. آج یہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا کام رہتی دنیا تک موجود رہے گا، بلند رہے گا. میں آپ کو بتاؤں جس جگہ میں موجود ہوں، جب یہ آخری رسومات ان کی ادا کی جا رہی تھیں نماز جنازہ کے لیے، سیالکوٹ کی تاریخ میں اس سے بڑا نماز جنازہ آج تک نہیں ہوا. عیدگاہ جہاں پہ میں موجود ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو جگہ نماز جنازہ کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ ساری فل تھی، ساری روڈز بلاک تھی، سارے راستے چوک تھے، دنیا جوق در جوق پیدل پہنچ رہی تھی اور وہ سب اس ہستی کی نماز جنازہ کے لیے یہاں پہ آئی تھی. تاریخ رقم ہوئی، ایک باب، ایک دور کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، لیکن دین کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. ان کا کام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. یہ ہے سینیٹر پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ. چلا گیا وہ میر کارواں، مسافتوں کے چھوڑ کر نشان، سجا کے راستوں کی کہکشاں.